آداب مجلس عزا میں بھی یہی مطلب ذکر کیا گیا ہے کہ انسان جب مجلس عزا میں آئے تو طہارت کے ساتھ آئے، پاکیزگی کے ساتھ آئے، اچھا لباس پہن کے آئے، خوشبو لگا کے آئے کہ اس کے جسم سے بدبو نہ آئے اور اطراف میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز، انسان وضو کے ساتھ آئے، طہارت قلبی کے ساتھ آئے۔ اگر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ میں اس مجلس میں جا رہا ہوں، اس مجلس میں پاکیزہ ہستیاں اس ذکر کو سننے کے لیے آ رہی ہیں، اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، اہل بیت اطہار آ رہے ہیں، تو میں کیسے ناپاک حالت میں اس مجلس عزا کے اندر جا سکتا ہوں؟ میں کیسے ناپاک حالت میں اس مجلس عزا کے اندر جاؤں جس میں یہ بزرگوار ہستیاں ہیں؟ خوب اگر میں چلا بھی جاؤں تو میرا وجود ناپاک ہے، میں ان ہستیوں سے لقا اور ان ہستیوں کے تقرب سے میں اس محفل میں محروم رہوں گا۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں، میں وہ جو نورانی معارف اس مجلس کا خطیب منتقل کر رہا ہے، وہ نورانی معارف میرے دل تک نہیں پہنچیں گے، وہ نورانی معارف سے میں محروم رہوں گا۔ لہٰذا آداب مجلس میں اور آداب مجلس عزا میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان طہارت پاکیزگی کے ساتھ ایسی مجالس میں آئے تاکہ یہ پاک ہو، اور اس کا ظرف پاک ہونے کی وجہ سے اس کے اندر نورانی مطالب جو حضرات اہل بیت علیہم اعلی فتحیت و ثنا کی طرف سے نقل ہوئے ہیں وہ اس کے وجود کے اندر داخل ہو سکے، اور وہ جو رحم اللہ عبدا احیا امرنا کا مصداق اس شخص کے اندر جو مطالب منتقل کر رہا ہے نورانی، وہ اس کے اندر منتقل ہوں، اور یہ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا کا مصداق بن سکے کہ اگر لوگ ہمارے نورانی معارف کو جان لیں خود بخود ہماری پیروی کر لیں گے۔ یہ شخص نورانی معارف نہیں حاصل کر سکتا کیونکہ اس کا ظرف کمزور ہے، اس کا ظرف جو ہے وہ آلودہ ہے، گناہوں سے آلودہ ہے، اس نے طہارت اختیار نہیں کی ہوئی ہے، اس نے وضو نہیں کیا ہوا ہے، یہ کیسے نورانی معارف اہل بیت کو لے سکتا ہے؟